اور اس سازش کے اندر نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی شامل ہیں۔ جس طرح عورت بن سنور کر بازار میں نکل رہی ہے، اسی طرح جو مرد ہے وہ بھی اسلامی لباس پہن کر آج کل گھٹن محسوس کرتا ہے، اور وہ بھی مذہب کی تہذیب کو اپنا رہا ہے۔ آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں کس انداز میں اپنے گھروں سے نکلتی ہیں؟ کیا وہ باپردہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا عمد مبارک کیا تھا کہ جب آپ کا وقت وصال آیا، آخری وقت تھا، تو آپ کو پریشانی تھی۔ کس بات کی پریشانی تھی؟ کہ ساری عمر میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی ہے، کسی غیر محرم کی نظر نہ مجھ پر پڑی ہے اور نہ ہی میری نظر کسی غیر محرم پر پڑی ہے۔ اس طرح میں نے اپنے پردے کی حفاظت کی ہے، اور اب تشویش لاحق تھی کہ جب کفن دفن کا انتظام ہوگا تو کہیں غیر مردوں کی نظریں نہ پڑے میرے کفن پر۔ اس قدر اہتمام کرتی تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت اسماء بنت عمیس، آپ نے عرض کی کہ میں نے حبشہ کے اندر دیکھا ہے کہ جب کوئی عورت اس دنیا سے جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ درختوں سے شاخیں اتارتے ہیں اور اس کے اوپر وہ ان کو ڈالتے ہیں، ان کو باندھتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیتے ہیں اور وہ ڈولی کی سی صورت بن جاتی ہے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ کھجور کی شاخیں منگوائی، ان کو آپس میں جوڑا، جوڑ کر ان کے اوپر کپڑا ڈال کے سیدہ طیبہ طاہرہ کو دکھایا، اور جب دکھایا نا تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور مسکرائی کہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی میرا پردہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے وصال کے بعد یہی وہ مسکراہٹ تھی جو سیدہ کے چہرے پر ہم نے دیکھی، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جو اس قدر پردے کا اہتمام کر رہی ہے۔ اور پھر حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، اور آپ اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہے۔ اور کس طرح حاضر ہوتی ہے؟ باپردہ ہو کر، نقاب کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور معلومات حاصل کرتی ہے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ اس غم کے وقت میں، اس پریشانی کے عالم میں آپ نقاب کر رہی ہو؟ تو حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانے لگی کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، یاد رکھو اپنی حیا کو نہیں کھویا، میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے لیکن میری حیا جو ہے وہ اب بھی میرے پاس ہے۔ یہ وہ اسلام کی عورتیں ہیں جن کی سیرت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ جو پردہ ہے اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ یہ پردہ ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں، یہ لباس ہمارے لیے تکلیف کا باعث نہیں، اس کے اندر ہمارے لیے کوئی قید نہیں ہے، بلکہ یہ پردہ جو ہے یہ ہماری عزتوں کا محافظ ہے۔ عورت کا جو لباس ہے یہ اس کو چار چاند لگانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ عورت کا لباس اس کی ناموس کا محافظ ہے، عورت کا لباس اس کی حیا کا ضامن ہے، عورت کا لباس اس
کی عزت میں، اس کی توقیر میں اضافہ کرتا ہے۔ عورت کا لباس گندی اور غلیظ نظروں سے عورت کو بچاتا ہے۔ اگر عورت باحیا ہوگی، باپردہ ہوگی، تو لوگوں کی گندی نظروں سے اور غلیظ نظروں سے اس کا پردہ اسے بچا لے گا۔ اور اگر عورت نے وہ حیا والی چادر جو ہے اپنے سر سے سرکا دی، اسے اتار دیا، تو پھر یاد رکھو اس کی ناموس، اس کی عزت، اس کی توقیر جو ہے وہ ہوس کے پجاریوں کی نظروں میں آ جائے گی، اور اس کے پاس نہ اس کی ناموس باقی بچے گی، نہ اس کی عزت رہے گی، اور نہ ہی اس کی توقیر ہوگی۔